السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فیستنجی بالماء۔ یہ حدیث ہماری کتاب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 14، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، آپ بیت الخلاء داخل ہوتے۔ خلا یا بیت الخلاء یہ آپ کے سامنے کچھ نام بتائے تھے جہاں انسان قضاء حاجت کرتا ہے، جس کو ہم واش روم کہتے ہیں۔ تو اس میں 4 نام آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، بیت الخلاء، اسی طرح الغائط، اور مرحاض، اور تیسرا المذہب، الف لام مہد خارجی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو ان کا اطلاق جو ہے قضاء حاجت کے لیے جب انسان کسی جگہ کا ارادہ کرتا ہے، تو اب اگر وہ باقاعدہ بیت الخلاء نہیں بنا ہوا، وہ واش روم نہیں بنا ہوا، لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر کہیں جا کر قضاء حاجت کرتا ہے، تو وہی بیت الخلاء ہے، وہی الغائط ہے، وہی المذہب ہے، وہی اس کا مرحاض بن گیا۔ اب جو ایک بیت الخلاء کے آداب ہیں وہ وہاں پر اس کو ملحوظ رکھنے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول جب بیت الخلاء میں جاتے تو سیدنا انس فرماتے ہیں فاحملوا، میں اٹھاتا۔ حمل یحمل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا، تو میں اٹھاتا۔ وغلام، اور ایک اور لڑکا۔ ویسے غلام کا جو اطلاق ہے وہ بلوغت سے پہلے کے لیے ہوتا ہے، بلوغت کے بعد وہ غلام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی عربی کے اندر بسا اوقات جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے یا اس سے قریب ہے، اوپر تجاوز کر چکا ہے، تو اس پر بھی غلام کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں اور مجھ جیسا ایک اور لڑکا ہم اٹھایا کرتے تھے اداوۃ من ماء، پانی کا ایک برتن۔ اداوہ برتن کو کہتے ہیں، اور پانی سے بھرا ہوا وہ برتن اٹھا کر لے کر جاتے۔ وعنزۃ، انس برچھی کو کہتے ہیں، اس کو نیزہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ لکڑی جس کے آگے ایک لوہے کی نوکدار کوئی چیز بنی ہو، وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ فیستنجی بالماء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ اچھا، پانی کا مقصد جو لے جانے کا مقصد ہے، ظاہر ہے اصل الطہارہ پانی ہے۔ طہارت جو ہے اس کے لیے اصل جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ ہاں، پانی نہیں ہے تو پھر پیچھے احکام گزر چکے ہیں، آپ اس کے متبادل کے طور پر کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ پتھر ہے، وہ پھر پتھر نہیں ہے تو پھر اب ٹیشو ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ حدیث، اس حدیث سے یہ پتہ چلا، مسائل سے پہلے ہم یہ آپ کے سامنے جو خلاصتاً ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عبادات کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انسان معاونت لے سکتا ہے، مدد لے سکتا ہے، کسی کا تعاون، کسی سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے طہارت کے تعلق سے سیدنا انس اور ان جیسے ایک اور ساتھی بھی تھے،
جو ان کے ہم عمر تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھے، وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. کبھی آپ کو مسواک دینا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طہارت کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کے لیے آپ کے لیے کوئی چیز لے کر آنا. جیسے انزا یہاں پر آ گیا ہے، تو انزا کے بہت سارے مقاصد ہیں. جو یہ برچھی یا نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں. مثلا ایک مقصد تو یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سترے کے طور پر، یعنی جب نماز پڑھنی ہے آپ نے تو آپ سترے کے طور پر اسے اپنے سامنے رکھا کرتے تھے. نمبر دو، آپ قضاء حاجت کے لیے آپ نے پیشاب کرنا ہے تو اس میں ایک آڑ ہونی چاہیے سامنے، تو نبی علیہ السلام اس کو سامنے گاڑ کر ایک آڑ کے طور پر بھی رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایک مقصد یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے کسی جگہ پر، آپ راستے میں کوئی ٹھوس جگہ ہوتی، کوئی ایسی کہ جس میں جذب کرنے کے لیے وہ چیز نرم نہیں ہے، تو اس کو نرم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام بھی اس نیزے کے ذریعے اس زمین کو مار کر باریک کرتے. جب وہ پتھر کو توڑ دیا جاتا، اس ٹھوس اور سخت زمین کو نرم کر دیا جاتا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یا کوئی بھی شخص ہے پیشاب کرتا ہے ایسی جگہ پر جہاں وہ نرم جگہ ہو چکی ہے، تو اس کے چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے، تو آپ اس زمین کو نرم بھی کیا کرتے تھے اس کے ذریعے. اور ایک مقصد یہ ہے، آپ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، کہیں کوئی زہریلی چیز، کوئی موذی چیز، کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہے تو اس کے اوپر ضرب کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا کرتے. تو یہ مجموعی طور پر یہ 4 مقاصد ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام یہ نیزہ یا برچی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو یہ سنت ہے انسان اپنے ساتھ اس طرح کی نوکدار چیز وہ اپنے ساتھ رکھے. کہیں بھی کوئی چیز تکلیف دے سکتی ہے تو اس تکلیف کا دفاع کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو. تو نبی علیہ السلام یہ خدمت لے رہے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے وضو کروانے کے لیے نیزہ، یا میں نے بتایا کہ وہ ایک لمبی سی لکڑی جس کے آگے کنارے پر ایک نوکدار لوہے کے ساتھ نوکدار چیز بنا دی جائے، تو وہ ایک عصا، ایک ایسی لاٹھی جس کو الانازہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو نیزہ بھی کہتے ہیں. اچھا، تو بتایا کہ طہارت کے لیے یا وضو کے لیے، حالانکہ یہ عبادات کے معاملات ہیں. وضو کرنا تو اس میں آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں وضو کرا دے آپ کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، میں مصلی دے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے جائے نماز لا کر دو، مجھے مصلی لا کر دو، مجھے چٹائی لا کر دو. تو اس طرح کی مدد عبادات کے معاملات میں اسے لی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں. بچوں کو، اچھا اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں جو اس حدیث میں موجود ہیں. مسائل لکھ لیں. سب سے پہلا مسئلہ، استنجا کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہی سب سے بہتر ہے. طہارت کے لیے اور چیزیں بھی ہیں، پتھر بھی ہے، آپ ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پانی اصل ہے. اصل و طہارہ جو ہے وہ پانی ہی ہے، ظاہر ہے. تو اسی پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور اسی کا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے. نہیں، اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد اب دیکھے پانی نہیں ہے تو مصیبت سے میں مبتلا ہو جائے. پہلے اس سے انتظام کرنا ہے. جیسے نبی الاسلام نے ذمہ داری لگا دی ان دونوں کی کہ آپ نے یہ پانی لانا ہے، تو پانی کا انتظام کرنا چاہیے پہلے، کیونکہ یہی طہارت میں اصل ہے. اور اگر کوئی شخص پتھر اور پانی دونوں استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ مزید طہارت کو اور زیادہ بہتر بنا دیتا ہے. اہل قبا کے بارے میں وہ حدیث آپ کو بتائی تھی، جن کے طہارت کا جو طریقہ اسٹائل یہ تھا کہ پہلے پتھر استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کیا کرتے. ظاہر اس پتھر سے نجاست زائل ہو گئی، اب جب پانی سے مزید طہارت ہوگی تو اس سے اور زیادہ پاکیزگی آئے گی. اس لیے وہ آیت ان کی اس فضیلت پر اتری تھی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ قضاء حاجت سے پہلے پانی کا انتظام کرنا چاہیے، اور یہی اصل طہارت
اصل طہارہ یہی پانی ہے. اگر کوئی شخص پتھر اور پانی یعنی پانی کے ساتھ کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ افضل طہارت بن جائے گی اس کی. اور آپ کے سامنے یہ بات بھی ہم نے ذکر کر دی ہے کہ اگر پانی کے علاوہ کوئی چیز آپ پاکیزگی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ دو چیزیں کون سی میں نے بتائی تھی؟ بتائیے. اگر پانی نہیں ہے تو آپ پانی کے علاوہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر دو شرطیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، دوسری؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اور کتنے عدد میں استعمال کرنا ہے؟ پانی کے لیے عدد نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانی کے لیے عدد نہیں ہے. پانی کے علاوہ اگر کوئی چیز متبادل کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کے تین، کم سے کم تین. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ میں جتنی آپ کو اس کی ضرورت اور حاجت ہے، لیکن شرط یہ کہ طاق عدد ہو. یعنی تین، تین سے زیادہ ضرورت ہے تو پانچ، اسی طرح سات، پھر نو. تین سے کم نہیں. دو چیزوں سے خصوصی طور پر روکا گیا نام لے کر، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ ہڈی اور، جی ہاں، جانور کا فضلہ، گوبر. ہڈی سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی دو وجوہات بتائی تھی. ایک طعام الجن، یہ جنوں کی خوراک ہے. اور نمبر دو، دوسری وجہ کہ اس میں وہ ایک چکنا پن ہوتا ہے، اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور گوبر سے کیوں منع کیا؟ اس بارے میں بھی دو قول ہیں. بعض نے یہ کہا کہ یہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے، لیکن اس سے زیادہ اصل یہ ہے کہ چونکہ جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے، جو گوبر ہوتا ہے، وہ ایک نجس چیز ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بول و براس، ان کا جو فضلہ ہے، ان کا جو گوبر ہے، وہ نجس نہیں ہوتا. لیکن ہر شخص اس کی پہچان تو نہیں کر سکتا نا کہ یہ جو ہے کس جانور کا اور یہ کس جانور کا ہے. اس لیے مطلق حکم دے دیا گیا ہے کہ جانوروں کے گوبر سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ، بچوں سے خدمت لی جا سکتی ہے یا بچوں کو خادم کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے. وہ بتا دی گئی ہے نا. پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز استعمال کریں جس میں دو شرطیں ہیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں. ایک وہ چیز پاک ہونی چاہیے، دوسرا اس میں جذب کی صلاحیت ہو کہ آپ کی جو نجاست ہے، جو قطرات ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ صاف کر دے. اگر یہ صلاحیت اس میں موجود ہے، اور طاق عدد تین، کم سے کم تین عدد، تین دفعہ اسے استعمال کرنا ہے، یعنی تین عدد میں وہ چیز ہو، تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر اسے کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پتھر یا ٹیشو پیپر یا روئی کا استعمال کرتا ہے یا کپڑے کا استعمال کرتا ہے یا مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پانی استعمال کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے طہارت مزید حاصل ہو جائے گی. یہ تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. اگر نہ صرف پانی پر اکتفا کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو صرف پتھر پر اکتفا کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. وہ بتا دیا گیا ہے پانی موجود ہے تو اصل پانی ہی طہارت کے لیے. جس طرح تیمم ہے، یہ متبادل ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی نہ ہونے کی صورت میں شریعت نے ایک متبادل کے طور پر دیا ہے، اور کہ آپ تیمم کر لیں. لیکن جب پانی موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے. تو اصل طہارت وہی ہے. ہاں، یہ ساتھ ٹھیک ہے کہ آپ ٹیشو استعمال کر لیں، ساتھ پانی استعمال کر لیں، ایسا نہیں ہے پانی کو چھوڑ کر آپ ٹیشو استعمال کر لیں، کیونکہ اصل طہارت جو ہے وہ پانی ہی میں ہے. تیسری بات، تیسرا مسئلہ، قضاء حاجت کے وقت مکمل پردے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے.
تیمم کب ہے جائز کب ناجائز ہم جب تیمم میں پہنچیں گے تو پھر آپ پوچھیے گا. ابھی ہم تیمم میں نہیں ہیں, ابھی تو ہم صرف طہارت پر ہیں. ٹھیک ہے, تو قضائے حاجت کے وقت اپنے پردے کا مکمل انتظام کرنا چاہیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. اللہ کے رسول وسلم اتنا اہتمام کے ساتھ, حتیٰ کہ یہ بچے ہیں, اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھپا کر لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر پیچھے گزر چکی ہے. آپ اتنا دور چلے جاتے کوئی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. یعنی جب آپ واش روم کے لیے آپ جا رہے ہیں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے, یا تو آپ کسی چار دیواری میں باقاعدہ وہ واش روم بنا ہوا ہے, آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہ تو چھپ گئے آپ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ باقاعدہ کوئی بیت الخلاء نہیں ہے, واش روم نہیں ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں؟ نہیں, پھر بھی آپ کو کسی جگہ چھپنا ہوگا, دور چلے جائیں کسی کی نظر نہ ہو, یا کوئی ایسا پردہ کر لیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ نہ سکیں. تین باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی اس حوالے سے. شریعت نے یہ حکم دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہر معاملہ حیا کا ہے, اور ہمارا دین ہے ہی حیا پر مشتمل, پورا کا پورا حیا کا ایک پروگرام ہے ہمارے دین کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت ان معاملات کے اندر انسان کو یہ حیا اور ایک حیا والی تہذیب سے آگاہ نہ کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کے وہ اعضاء جو بالخصوص آپ کے حیا کے تعلق سے وہ چیز ایسی ہے جس کو آپ چھپاتے ہیں, تو شریعت نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بو ہے, آپ کسی ایسی جگہ پر قضاء حاجت کریں جس کی وجہ سے آپ کی بو سے سارے لوگ جو ہیں وہ برا محسوس کریں, تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, قضاء حاجت کے وقت, بول و براز کے وقت ایسا نہ ہو کہ خروج الریح, جو ری کا خروج ہو اور لوگ اسے سن رہے ہوں, یہ بھی معیوب عمل ہے. ایک تو بو کا آنا معیوب ہے, دوسرا پھر ہوا کا خارج ہونا اور اس کی آواز کا, یہ بھی ایک معیوب عمل ہے. پھر آپ کے سطر کا کھل جانا, یہ تو بہت ہی زیادہ معیوب عمل ہے. تو ان تین چیزوں سے شریعت نے یہ رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ آپ اتنا دور چلے جائیں, یہ ایسی رکاوٹ میں آ جائے جس کی وجہ سے لوگ ان تین چیزوں سے دور ہوں. ٹھیک ہے, چوتھی بات یہ ہے کہ اونٹ, کیا میں نے بتا دیا نا, جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں اونٹ بھی شامل ہے, اونٹ کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس جس جانور کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بول و براز, اس کا پیشاب اور اس کا فضلہ وہ نجس نہیں ہے. اس سے آپ کا جسم, آپ کا لباس, آپ کی جگہ نجس نہیں ہوتی. اچھا, چوتھی بات یہ ہے جو کہ لفظ غلام کا اطلاق, لفظ غلام کا اطلاق یعنی لفظ غلام مجازی طور پر بالغ شخص کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, بالغ لڑکے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. حالانکہ لفظ غلام بلوغت سے پہلے پہلے کے لیے, غلام عربی میں اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہو. تو بالغ لڑکے پر لفظ غلام کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کے لیے بھی لفظ بولا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ چار جو ہے وہ پوائنٹ ہیں اس حدیث کے. جی ہاں, صرف آپ لوگ آگے نہ بڑھیں, آگے نواقد وضو, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان آنے والا ہے. ٹھیک ہے, سارا علم آج نہیں سیکھنا, تھوڑا سا صبر بھی کر لیں, سارا علم آ جائے گا انشاءاللہ. اگلی حدیث, یہ حدیث نمبر 15 ہے. عن ابی قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ
یعنی بولا جا سکتا ہے. غلام لفظ ایسے شخص کے لیے بولا جا سکتا ہے جو بالغ ہو چکا ہو، اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، ورنہ اصل تو یہ لفظ حقیقت میں اس بچے کے لیے بولا جاتا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو. یہی چوتھا پوائنٹ ہے. کیونکہ حدیث میں ہے نا، نبی علیہ السلام نے سیدنا انس سے فرمایا، اور سیدنا انس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور ایک اور غلام، میں اور ایک اور غلام جو میری عمر کا تھا. جی ہاں، انشاءاللہ آگے یہ بیان کروں گا جب یہ حدیث آئے گی نا، جانور کے تعلق سے، اس کے بول و براز کے تعلق سے، وہاں انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل بیان کریں. اچھا، یہ صحابی ہیں ابو قتادہ حارث بن ربی الانصاری رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہرگز نہ پکڑے. لا یمسکن، امسک یمسک، امسا کا معنی ہوتا ہے پکڑنا. ہرگز نہ پکڑے تم میں سے کوئی بھی ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وہو یبول، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو. دوران پیشاب اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے چھونا یہ منع ہے. نام ہے ابو قتادہ حارث بن ربعی الانصاری. تو پہلا حکم کیا ہے؟ تین، یعنی تین احکام پر مشتمل ہے یہ حدیث. پہلا یہ ہے، کوئی بھی شخص پیشاب کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. ظاہر ہے لیفٹ سے تو کریں گے نا. جب آپ نے استنجا کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے تو پھر استعمال کرنا ہے نا. تو بغیر ہاتھ استعمال کیے تو نہیں اٹھ جانا. تو دائیں ہاتھ نہیں، بایاں کر سکتے ہیں، اور بایاں ہی کریں گے، کیونکہ طہارت کے حصول کے لیے، استنجا کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہے. دوسرا حکم، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، یہ دوسرا حکم ہے. پہلے تو جہاں تک ہے کہ ہاتھ لگانے کی، تو ہاتھ نہیں لگانا. دائیں ہاتھ آپ کا ایک اچھی چیز کے لیے ہے، ہر اچھے کام کے لیے، تو اس کو اچھے کام ہی کے لیے رکھنا ہے. ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرورت کے لیے اس موقع پر صرف بائیں ہاتھ کا استعمال ہے. رہی بات استنجا کی، تو ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور استنجا نہ کرے، ٹھیک ہے، من الخلاء، بیت الخلاء میں، بیمینہ، دائیں ہاتھ سے. جب وہ بیت الخلاء میں ہے، وہ واش روم میں ہے، تو ایسی صورت میں دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. ظاہر ہے وہ پاک، ایک عمدہ کاموں کے لیے دائیں ہاتھ ہے، اور یہاں پر وہ ایک نجاست کو صاف کر رہا ہے، تو گندگی کو، پلیدی کو صاف کرنے کے لیے اس پاک ہاتھ کا استعمال نہیں کرے گا. عمدہ کاموں کے لیے، بہترین کاموں کے لیے اس دائیں ہاتھ کا استعمال کرے گا. اس کے لیے اسے اپنا بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے. اور تیسرا حکم یہ ہے، ولا یتنفس فی الاناء، برتن میں سانس نہ لے، وہ برتن میں سانس نہ لے. یہ حدیث بڑے اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے. دیکھیں، مجبوری ہو تو مجبوری میں حکم بدل جاتا ہے. کسی کا دایاں بایاں ہاتھ ہی نہیں ہے تو مجبور ہے، دائیں ہاتھ استعمال کرے گا. دائیں ہاتھ کو استنجا میں معاونت کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس نے کوئی برتن پکڑ لیا، اس سے شاور پکڑ لیا، لیکن اس نجاست کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، دائیں کا نہیں. یہ ہے مجبوری کے مقام پر بات. وہ یبول کا معنی اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو.
जी हाँ, बात करते हैं इस पर भी। अच्छा, अब मैं बात जो कर रहा हूँ कि देखें, मसाइल में लिखवाता हूँ आपको इससे पहले। देखें, ये जब इंसान बैतुल खला में होता है ना, ये एक ऐसी जगह पर है जहां उसको अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल, उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शरीयत ने कहा अपने दाएं हाथ को बचाना है, शर्मगाह को नहीं छूना। तो ये एक मजबूरी का मकाम था। इसमें जब ये कहा जा रहा है कि आपने दाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं करना, तो जब ये इस जरूरत के मकाम पर दाएं हाथ को इस्तेमाल करने से रोक दिया है, शर्मगाह को दाएं हाथ से नहीं पकड़ना, नहीं छूना, रोक दिया है, तो इसके अलावा जितने भी मकामात हैं उसमें वो मजबूरी नहीं होगी जो मजबूरी यहां थी। जो मजबूरी यहां थी, ऐसी मजबूरी कहीं और नहीं पड़ सकती। तो जब यहां से अपने दाएं हाथ से शर्मगाह को नहीं छू सकते, तो दीगर मकामात पर बिल औला आप दाएं हाथ से शर्मगाह को नहीं छू सकते। इस हाथ को बचाना है, अकलन भी, शरअन भी, और तबअन भी। किसी भी जाविये से बात कर लें, किसी भी जाविये से बात कर लें, तमाम जावियों से हमें हर जाविया, हर जगह पर यही बात मालूम होगी, हर तरीक से यही बात मालूम होगी कि इस हाथ का जो इस्तेमाल है वो उन मकामात के लिए है जो मकामात उम्दा, नफीस और बहुत ही मर्तबे वाले, शान वाले, मकाम वाले और साफ और पाक हैं। और जब इन चीजों से, जिनसे आप खाते हैं, पीते हैं, नजासत की चीजों को थामेंगे और फिर उन्हीं चीजों से आप खाएंगे, तो ये आपके लिए मुजर सेहत भी बन सकता है। जिस चीज को ना आपकी शरीयत आपके लिए कबूल करती है, ना आपकी अकल कबूल करती है, और ना ही तिब इस चीज की आपको इजाजत देती है। तो शरीयत में हमारे लिए सेहत का भी बड़ा राज होता है। शरीयत में हमारे लिए हिकमत भी बड़ी है। हमारे वजूद के, हमारे ईमान के, हमारी तहजीब के सारे उमूर इस शरीयत के अंदर मौजूद हैं। जितनी मोहब्बत इस शरीयत को हमारे वजूद के साथ है, हमारी ज़ात के साथ है, किसी और को हो ही नहीं सकती। शायद हम अपनी ज़ात का, अप, अपने वजूद का, अपने जिस्म का इतना ख्याल ना रखते हो जितना हमारी शरीयत ने हमारा ख्याल रखा है। इसके बावजूद भी अगर हमें अपनी तहजीब पर, अपनी शरीयत पर फख्र ना हो, तो फिर इस इंसान से बढ़कर मिस्कीन और यतीम कोई नहीं हो सकता। चले, चूंकि ये हदीस बड़े अहम तरीन मसाइल पर मुश्तमिल है, तो हम वो मसाइल आपको एक एक करके लिखवाते हैं। सबसे पहला मसला, पेशाब करते वक्त अपनी शर्मगाह को दाएं हाथ के साथ छूना नाजायज है। जनाब, वो हदीस पूरी की पूरी नकल की गई। एक हदीस में सिर्फ एक मसला तो नहीं होता, एक हदीस में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे हकामात हैं, वो सारे हकामात नकल कर दिए जाते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि हदीस तवील होती है, तो तवील हदीस में जो पॉइंट होता है उसी को नकल कर दिया जाता है। जहां हदीस मुख्तसर हो तो उसी पूरी जिक्र कर दिया जाता है, चाहे आपके मसले से उसकी एक बात मुताबिकत रखती हो। तो हमें, हमारे मसले से दो बातें तो ताल्लुक रखती हैं, तीसरी बात ताल्लुक नहीं रखती, ये तो मसला ही अलग है। लेकिन चूंकि वो हदीस मुख्तसर है इसलिए पूरी जिक्र कर दी गई है। बहरहाल आप आए पॉइंट की तरफ। तो पहला क्या है कि अपने, मैं पेशाब करते वक्त अपने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को छूना नाजायज है। नंबर दो, दाएं हाथ से इस्तंजा करना मना है। दाएं हाथ से इस्तंजा करना मना है।
آج آپ کا پہلا دن ہے کلاس میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم عمدۃ الاحکام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمدۃ الاحکام، اس میں صرف بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، صرف بخاری مسلم کی۔ آپ عمدۃ الاحکام نکالیں، عمدۃ الاحکام کی یہ حدیث نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا لکھا؟ دوسرا مسئلہ ہے مشروب، یعنی کسی بھی چیز کو پیتے وقت، پانی کو پیتے وقت چائے پی رہے ہیں، اچھا دوسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھنا تھا، دوسرا مسئلہ پہلے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وہ بات بتا دی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ پاک چیزوں کے لیے شروع میں گزر چکے ہیں نا، فی شأن کلی، دائیں ہاتھ کا استعمال ہر اچھے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تیسرا حکم، تیسرا مسئلہ اس حدیث میں، کسی بھی چیز کو پیتے وقت برتن میں سانس لینا منع ہے۔ ایک ہے سانس لینا پانی پیتے وقت، ایک ہے برتن میں سانس لینا۔ اب برتن میں سانس لینے سے کیوں منع کیا؟ دیکھیں ایک گلاس ہے میرے ہاتھ میں پانی پی رہا ہوں، تو اس گلاس کو پیتے وقت شریعت نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک سانس میں نہ پئیں، پیتے وقت سانس لیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ جب میں پانی پی رہا ہوں اور ساتھ سانس بھی لے رہا ہوں، ناک سے سانس آئے گا تو ناک کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم ہوتے ہیں، اور جب سانس لوں گا تو وہ جراثیم میرے برتن میں آئیں گے، میرے اس پانی میں آئیں گے، اور وہ پانی پھر میرے جسم میں جائے گا، تو اس پانی کے اندر جراثیم شامل ہو گئے، اور وہ جراثیم میری صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ یہ جراثیم نہ تو آپ کے ہاتھ کو لگے، اس لیے کا شرمگاہ کو نہیں چھونا آپ نے دائیں ہاتھ سے، اس لیے کا استنجا نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ جراثیم آپ کے پانی میں شامل ہو۔ اور پانی میں شامل کیسے ہوں گے؟ جب آپ سانس لیں گے، وہ سانس کے ذریعے، جو ناک کے ذریعے سانس لے رہے ہیں پانی پیتے وقت، کیونکہ منہ تو آپ کا مصروف ہے، آپ کو سانس چڑھ گیا ہے، تو وہ ناک کے ذریعے سانس جب لیں گے تو وہ جراثیم پانی میں شامل ہوں گے، اور پانی پھر آپ کے پیٹ میں جائے گا۔ ایک تو دوسری وجہ یہ جانوروں کے ساتھ مشابہت ہے، جانوروں کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، وہ برتن میں پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کسی برتن میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی ہوس پر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہو، ساتھ میں وہ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور ناک نکل رہی ہوتی ہے ان کی، اور وہ پانی میں جا رہی ہوتی ہے، اور سانس میں وہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے والی چیزیں گرم ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ بجائے اس کے کہ وہاں پھونک ماری جائے، اس کو فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھنڈی ہو جائے گی پھر کھا لیں آپ، ٹھیک ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، انتظار کر لیں، یہ صبر ہی اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ باقی ہم پھونک مارتے ہیں پانی میں، یہ درست نہیں ہے۔ پانی جو پیتے ہیں ہم، اس پانی کو، یہ گلاس ہے، اس کو 3 سانس میں، آپ 50 سانس بھی لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کم سے کم 3 سانس، یا بعض میں ہے کہ 2 سانس، 2 یا 3 سانس کے میں اس کو پیا جائے، تو اس کو پینے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کو پینے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ نے اگر کسی، یہ بھی سوشل پہ مشہور ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، انہوں نے ایک اور نیا طریقہ بتایا جو شاید اس سے پہلے پتہ نہیں تھا،
کہ یہ بھی طریق ہے. اور اس میں ایک حکمت بتائی ہے انہوں نے کہ جب آپ اس گلاس کو پکڑیں اور پئیں تو 3 سانس اس طرح نہیں لینے کہ آپ نے پہلے پیا اور اس کے بعد اس کو رکھ کر سانس لیا. آپ اس کو پیتے رہیں آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اس طرح پئیں کہ آپ کو سانس چڑھ جائے. جب آپ کو سانس چڑھے تو اس کے بعد اس کو رکھیں سائڈ میں، سانس لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ پینا شروع کریں. یہ ان کی اپنی، جی ہاں ڈاکٹر شرافت صاحب، یہ ان کی اپنی ایک تحقیق ہے. آپ اس طرح بھی کر لیں تو اس میں انہوں نے حکمت یہ بتائی کہ آپ کے پھیپھڑے مضبوط ہو جائیں گے. وہ ایک الگ طب ہے. برل گلاس چھوٹا ہے، جب اس کو پئیں گے تو 3 سانس میں پینا ہے، اور جب سانس لیں گے تو سانس برتن میں نہیں لینا. جی دم والی سرکار بھی ہے، جو آپ کو پانی پڑھ کر دیتے ہیں پھونک مار کے. آٹے پر بھی پھونک ماریں گے، اس میں مرچی پر، نمک پر، دودھ پر، اس طرح پڑھ کے چیزیں دیتے ہیں، پھونک مار کے دیتے ہیں. اور پھونک مارنے والے بھی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی شاید مسواک بھی نہیں کی ہوتی. ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، پھر ان سے بچنا چاہیے. اور اس طرح کے عمل ہمارے کچھ اور بھی ایسے ہیں جو یہ عمل شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل ثابت نہیں ہے، سنت رسول ایسا نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی دم کرنے کی جو سنت ہے نا، ہر عمل میں سنت موجود ہے، تو ہم سنت کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر آپ پھونک مارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. مشروب پر پھونک مار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دینا یہ ثابت نہیں. کھڑے ہو کر پانی پینا یہ ابھی جگہ نہیں ہے اس کی آپ کو بتانے کی، نہ ہمارا یہ موضوع ہے، اس لیے موضوع میں ہی رہے. باقی رہی بات یہ کہ اللہ کے رسول کا معمول بیٹھ کر پانی پینا ہے. کبھی کبھار، کبھی کبھار جواز کے لیے آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں. چھوڑیں حکیم صاحب کو، آپ نے کیا کرنا ہے حکیم صاحب کا. اچھا جی، چوتھی بات، پانی پینے کی دعا. پانی پینے کی دعا وہی ہے جو آئس کریم کھانے کی دعا ہے. آپ بتائیں چائے پینے کی، آئس کریم کھانے کی دعا کیا ہے؟ اس طرح امتحان میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ سیب کھانے کی دعا بتائیں آپ. ہم نے تو پڑھی نہیں ہے سیب کھانے کی دعا. تو کوئی بھی چیز کھائیں اور پیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. ختم بات، صرف بسم اللہ. آپ نے بھی وہی سوال کیا. چوتھی بات لکھیں، گندگی کو، گندگی کو چھونے سے بچنا. گندگی کو چھونے سے بچا جائے. اگر مجبوری ہو تو بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے. بتا تو دیا بھائی، دم بم کی ابھی یہ مجلس نہیں ہے. بتا دیا کہ دم کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دم کیا جائے. ختم بات. باقی یہ پڑھ کر دینے والی چیزیں یہ شرن درست نہیں ہے. نمبر 5، دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ پر فضیلت واضح ہوئی. جی غلط ہے، غلط ہے. تو اس کا محرم ہی ہاتھ رکھے یا خود اپنا ہاتھ رکھے، پھونک مار دیں وہ اپنا ہاتھ رکھے خود ہی. عورت پر تو آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے نا، نہ محرم ہے. محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بیوی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
اگر وہ محرم نہیں ہے تو پھر اس پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے. ہاتھ رکھے بغیر پھونک مار دی جائے اس پر. پانچواں مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیا کہ دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ پر فضیلت وعدے ہوئی. یہ فضیلت والا ہاتھ ہے دائیں ہاتھ. اس لیے بتایا گیا تھا کہ دائیں ہاتھ سے جو چیز دینی ہے دائیں ہاتھ سے جو چیز لینی ہے دائیں ہاتھ سے. جب بھی کوئی آپ سے کوئی چیز کوئی بھی شخص آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے بائیں ہاتھ سے تو وہ چیز وصول نہ کریں. ایسا نہیں کہ آپ پکڑ لیں, بالکل نہیں. آپ طریقہ کار سے استعمال کریں. آپ کو کوئی دے رہا ہے بائیں ہاتھ سے تو وصول نہ کریں کہ وہ طریقہ کار تبدیل کریں. سنت یہ ہے. اس طرح اگر کوئی پی رہا ہے کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے تو اسے روکیں. یہ شیطانی عمل ہے. نمبر 6, صفائی اور پاکیزگی کا ہر صورت خیال رکھا جائے. صفائی اور پاکیزگی کا ہر صورت خیال رکھا جائے, بالخصوص کھانے اور پینے والی چیزوں میں. بالخصوص کھانے اور پینے والی چیزوں میں. کیونکہ ان میں نجاست کا شامل ہونا نقصان دہ, صحت کے لیے نقصان دہ. کیونکہ ان میں نجاست کا شامل ہونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہا جو اسی لیے تو کہا نا حدیث میں کہ پیتے وقت برتن میں سانس نہیں لینا. اگر عادت ہے تو عادت کو بدلا جائے, نہیں تو مجبوری ہے. کچھ ہوتے ہی بیچارے ایسے ہیں جن سے دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی بائیں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لکھنے میں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات, اس کا تعلق طہارت اور نجاست سے نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات کھانے پینے کی ہے تو اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کریں. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال کریں. لیکن اگر مجبوری عادت بن چکی ہے ٹھیک ہے, اس میں تو چلو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن کسی کو کوئی چیز دینا لینا کھانا پینا اس میں صرف دائیں ہاتھ. یہ غلط ہے ہمارے یہاں. یہ بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے, دائیں ہاتھ سے یہ انگلی لگا کے پی رہے ہوتے ہیں, صرف انگلی. حالانکہ ٹھیک ہے یہ سمجھ آتی ہے بائیں ہاتھ کی انگلی ہو, دائیں ہاتھ تو پورا استعمال کرنا چاہیے. لیکن پورا بائیں ہاتھ ہوتا ہے اور نیچے انگلی ہوتی ہے دائیں ہاتھ کی. زیادتی ہے نا, سیدھی سیدھی بات ہے. خلاف سنت ہے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, دائیں ہاتھ سے بوتل کا وہ ڈھکن کھول کر وہ پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے بوتل پی رہے ہیں. تو یہ ڈھکن جو ہے دائیں ہاتھ سے کھول کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں آپ, بوتل آپ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں پینے کے لیے, اور وہ ڈھکن پکڑ کر پھر انگلی دی ہوئی ہوتی ہے بوتل کو, اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں. حالانکہ جس ہاتھ میں آپ کی بوتل ہے آپ اسی سے پی رہے ہیں. یہ شرارتیں ہیں ساری, بچنا چاہیے. ہم جو ہے نا وہ راستہ نکالتے ہیں گنجائش. بال یقین عمل ہونا چاہیے کہ ہم واقعتاً شریعت کے حکم پر کامل عمل کر رہے ہیں. باقی مدد لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, روٹی دائیں ہاتھ سے تو نہیں ٹوٹے گی, اور پھر اگر وہ کسی خان صاحب کی بنائی ہوئی روٹی ہے بڑی سی, تو اس کو تو توڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو مدد لے سکتے ہیں لیکن اصل کام آپ کے دائیں ہاتھ کا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا آخری بات لکھ لیں، دین اسلام کا یہ کمال ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ ہمارے دین کی خوبی الحمدللہ جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. دین اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس میں ہر مفید کام، ہر فائدے مند کام کرنے کا حکم ہے، اور ہر نقصان دہ کام سے بچنے کا حکم ہے، پرہیز کرنے کا حکم ہے. کچھ بھی کر لیں بھائی، کچھ بھی کر لیں، دائیں ہاتھ بس دائیں ہاتھ. آپ نے 3 کام کرنے کھانے کھاتے وقت، کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، اور آپ نے ساتھ میں اس کے بعد فروٹ بھی کھانا ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، 4-5 کام ایک ساتھ کر رہے ہیں تو دایاں ہاتھ ہی استعمال ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ روٹی بائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی اور دائیں ہاتھ سے آپ پانی پی رہے ہیں، میرا دونوں ہاتھ مصروف ہیں، بالکل نہیں. آپ پہلے نوالا کھا لیا آپ نے، اس کے بعد روٹی کو رکھیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، پھر گلاس رکھیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ روٹی اٹھا لیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار اختیار کر لیں. اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں کھانا اپنے سامنے لا کر آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کھائیں گے. ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں، چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں. چمچ صاف کر لیں بس، کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آخری پوائنٹ بھی لکھ لیا آپ نے. ہاتھ سے کھا لیں ٹھیک ہے، لیکن چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا باقی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جانور کا آپ نے کہا بول و براز جن کا گوشت کھاتے ہیں نجس نہیں ہے، تو اونٹ کا پیشاب، دیکھیں ایک ہے اونٹ کے پیشاب کا استعمال، ایک ہے اس پیشاب کو پینا. ایسا تو نہیں ہے اونٹ پیشاب کر رہا ہے تو آپ بالٹی بنے اور پینا شروع کر دیں، یہ تو نہیں کہا شریعت نے. بطور علاج کے استعمال کر سکتے ہیں، بطور علاج کے استعمال کر سکتے ہیں. بیماری ہے، بہت ساری بیماری میں اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے انڈیا میں انڈیا میں تو گائے کا جو پیشاب ہے وہ برکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مٹھائی کی دکان پر چھڑکاؤ ہوگا تاکہ برکت ہو. تو ایسی برکتیں جانور کے پیشاب میں نہیں ہے، بول و براز میں نہیں ہے. باقی رہی بات یہ کہ دوائی میں استعمال کرنے کے لیے اونٹ کے اندر جو ہے وہ صحت کے حوالے سے اس کے گوشت میں، اس کے دودھ میں بہت سے مفید چیزیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کے لیے نبی الاسلام نے دودھ کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اونٹ کے دودھ میں کچھ پیشاب کو شامل کر کے ملا کر پینے کا حکم دیا تھا، اور وہ صحت یاب ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. رہی بات یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ صرف پیشاب کو لے کر پیتے رہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں اگر ان کا بول و براز آپ کے کپڑے کو بھی لگ جائے، چھینٹے لگ گئے ہیں پیشاب کے، گوبر کے وہ پڑ گئے ہیں، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے مانا کہ آپ گندا کر کے اپنے کپڑوں کو نماز میں آ جائیں، یہ جائز ہے. اچھا لباس پہنے، باقی مجبوری ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی نماز. جی ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل ٹھیک حدیث ہے. اس لیے جب بھی نہاری کھایا کریں وضو کر لیا کریں، عمومی طور پر نہاری جو اونٹ کے گوشت کی ہوتی ہے. حکمت شرن منسوس نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. علماء نے ذکر کی، لیکن جب وہ حدیث آئے گی تو ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے جی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
بس آپ محنت کریں، اسے لکھیں، اور یہ جو میں مسائل لکھواتا ہوں یہ انشاءاللہ جب امتحان ہوگا تو آپ سے سب سے ہر حدیث کے جو مسائل ہیں جو میں لکھوا رہا ہوں باقاعدہ اس کے نوٹ مطلوب ہوں گے، آن سائٹ جو آئیں گے ان سے آن سائٹ، اور جو آن لائن ہے PDF، یہ ہم امتحان میں انشاءاللہ اس کے نمبر شامل کریں گے، اور اگر کسی نے نہیں لیا، اس کو نہیں لکھا اور وہ ہمیں نہ دکھا سکا تو اس کے 10 نمبر کٹیں گے پیپر میں. بس لکھتے رہیں، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.